الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر عمرہ کی اہمیت اور عمرہ کی فضیلت پر مختصر بات کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں ہر بندے کو بیت اللہ سے محبت ہے. ایسا نہیں ہے رقم نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں، میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، روضہ رسول پر حاضری دے لوں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر کی قبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. وجہ کیا تھی کہ دل کے اندر وہ چاہت، وہ محبت تھی. ایک بڑھیا کے متعلق آتا ہے کہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں عمرے پر جاؤں، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کروں، بیت اللہ کا طواف کروں. اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑی رقم چاہیے ہوگی، آپ کو بڑی مشکلات ہیں. تو اس بڑھیا نے ایک ایک روپے کر کے اکٹھا کیا. 70 سال کے اندر اس نے پیسے جمع کیے اور 70 سال کے بعد وہ عمرے پر تشریف لے گئی. اہمیت اللہ رب العزت کے گھر کی محبت یہ ہر بندے کے دل کے اندر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو محبت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے بنا ہے، اور ان 4 چیزوں میں جو غالب ہے نا وہ مٹی ہے. تو انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی کی طرف لوٹتی ہے، اور مٹی کی جو اصل ہے نا وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ ہے. وہ مٹی کی ابتدا ہے، وہ مٹی کی اصل ہے. تو اس لیے ہر انسان کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت ہے، اللہ رب العزت کے گھر کی محبت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کافروں کے دلوں کے اندر بھی بیت اللہ کی محبت ہے، لیکن ان کی محبت کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے. اس وقت پردہ ہے، اہمیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک شخص کا ایک بیٹا الگ ہو گیا ہو، بیٹا اپنے باپ سے الگ ہو گیا ہو، کئی سالوں کے بعد آپس کے اندر ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہو. بیٹے کو پتہ نہیں کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کو پتہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس کے بعد آپس کے اندر اگر ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے تو ملاقات میں وہ چاہت، وہ لذت، وہ محبت نہیں ہے. لیکن جب بیٹے کو بتلا دیا جائے کہ یہ آپ کا باپ ہے تو بیٹے کھنچتا چلا آئے گا اور اس کے دل کے اندر آنن فانن محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ چاہے گا کہ میرا باپ مجھے سینے سے لگا لے. بہن اسی طرح کافروں کا بھی یہی حال ہے. ان کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت ہے، لیکن اس محبت کے اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلم اسلام لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے، نو مسلم کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں. کیوں کہ وہ جو محبت تھی نا اس محبت کے اوپر پہلے تو پردہ ڈلا ہوا تھا، اب وہ پردہ ہٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ لے.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیت اللہ کا ذکر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک۔ یہ جو مکہ والی جگہ ہے یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والی جگہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کو بکہ کے نام سے ذکر کیا گیا، بکہ، مکہ نہیں کہا گیا۔ بکہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی برائی کے ارادے سے اس کی طرف آئے گا وہ مٹ جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل 6 ماہ ابرہہ نامی شخص نے، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی۔ بیت اللہ کی طرف وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے یمن کے اندر ایک بیت اللہ کے نام سے ایک گھر بنایا تھا کہ لوگ جو مکہ کے اندر جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس وقت بھی اگرچہ حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی لوگوں کے دلوں کے اندر، عرب کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی محبت تھی، اور ابتدا سے محبت چلی آ رہی ہے اور انتہا تک یہ چلتی رہے گی۔ تو اس ابرہہ نامی نے یمن کے اندر ایک بیت اللہ ایک مصنوعی بنایا کہ لوگ اس کا طواف کریں گے، بیت اللہ میں نہیں جائیں گے بلکہ ادھر آئیں گے، یمن میں آئیں گے۔ تو ایک عرب یمن میں گیا اور اس ابرہہ نامی شخص نے جو ایک بیت اللہ جو مصنوعی بنایا ہوا تھا، وہاں پر جا کر اس نے لیٹرین کر دی۔ تو اس ابرہہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس غصے کی پیدائش کے اندر یہ ابرہہ ایک ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اب میں بکہ کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بھی برائی کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو تہس نہس کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اس زمین سے اس کا نام تک ختم ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھے، بیت اللہ کے مکہ کے قریب پہنچے، تو ان لوگوں نے ابرہہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، متولی بھی تھے یہ بیت اللہ کے، تو پھر یہ گیا ابرہہ نامی شخص کے پاس۔ جب ابرہہ کے پاس گیا حضرت عبد المطلب، تو ان کا جو چہرہ تھا، ان کے اوپر بڑی وہ چمک اور بڑا روب تھا۔ تو ابرہہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب عبد المطلب پہنچا تو کھڑا ہو کر اس نے استقبال کیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ تیرے بندوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ تو اونٹ لینے کے لیے آیا ہوگا، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں روکے گا، تو ہمیں کہے گا کہ یہ کام نہ کرو، تو نے تو ہمیں اس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، تیرے بندوں نے پکڑے ہیں، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیت اللہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، میرے اونٹ ہیں، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، یہ اللہ کا گھر، اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب جب واپس مکہ میں آئے نا، تو مکہ کے اندر آ کر اعلان کیا کہ اے لوگوں اعلان سنو۔ کیا اعلان تھا کہ ابرہہ نامی شخص ایک بہت بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تم جلد از جلد مکہ خالی کر دو، مکہ سے باہر نکل جاؤ۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کی بات کو مانا اور مکہ کو خالی کر دیا۔ جب یہ ابرہہ نامی شخص کا لشکر آگے بڑھنے لگا تو ان کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، وہ آگے تھا۔ ایک صحابی بعد میں صحابی بنا، اس وقت بھی اس کے دل کے اندر مکہ بیت اللہ کا احترام تھا، وہ آگے بڑھا اور جانور ہاتھی کے کان کے اندر کہا کہ ہاتھی محمود تجھے پتہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہاں جا رہا ہے جہاں پر تیری تباہی ہے، وہاں پر تو تہس نہس ہو جائے گا، وہاں پر تو تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو ہاتھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے مارا، لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھا، یمن کی طرف منہ کیا تو یمن کی طرف چلتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہیں چلتا تھا۔ پھر وہ رک گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ فیل کے اندر آپ پڑھیں گے جب انشاءاللہ آئے گا، اللہ رب العزت نے پھر ہاتھیوں والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ کیسے تباہ کیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ان کی چونچوں اور پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، جب وہ نیچے پھینکتی ہیں سوار کے اوپر لگتی ہیں، پھر ہاتھی کے اوپر لگتی ہیں، پھر سوار اور ہاتھی کے اندر سے گزر کر زمین کے اندر وہ دھس جاتی ہیں۔
اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کی رفتار اس قدر زیادہ کہ اس قدر گولی کی رفتار بھی نہیں جس قدر کہ اللہ رب العزت نے ان کنکریوں کے اندر طاقت ڈالی تھی۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لشکر اتنے ہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ اللہ کے لشکر کس حالت میں کہاں کہاں ہیں، تم کون ہو اللہ رب العزت کے لشکر کا مقابلہ کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر بیت اللہ کی خود حفاظت کی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دجال کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے دجال کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ایک مثلی صورت میں، ایک مصنوعی صورت میں دجال کو طواف کرتے ہوئے حضور کو دکھا دیا، اور اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا اس کائنات کے اندر سارے کے سارے اس اللہ کے اس گھر کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس گھر کا محتاج نہ ہو، سارے کے سارے اس گھر کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت کے سارے کے سارے محتاج ہیں۔ تو جو لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنے والے اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر مغفرت کی دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ بندہ کوئی کسی کے پاس مہمان بن کے جاتا ہے تو مہمان اپنے جو میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے عمرہ کرنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ تم در پہ عمرے کرو، یعنی کہ مسلسل عمرے کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فقر اور فاقہ اور محتاجی سے تو محفوظ رہ جاؤ گے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بھئی یہاں پر تو پیسے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا مال بھی محفوظ ہوتا ہے، اس میں برکت بھی آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو انعام ملتا ہے عمرہ کرنے والوں کو، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے، اور تیسرا بری موت سے محفوظ ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے والے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ مسلسل عمرے کرتا ہے نا، ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان کے اندر جتنے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں سارے کے سارے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ خواتین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب صورتحال جہاد کی ہو اس وقت تو خواتین پر جہاد فرض ہے، لیکن عام حالات کے اندر خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ عمرہ کرے اور حج کرے۔ یہ خواتین عورتوں کا یہ جہاد ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا۔ لیکن یاد رکھنا اس کا دار و مدار اور فضیلت کا دار و مدار اسی صورت کے اندر ہے جب مسائل کو سیکھ کر احکام شریعہ کے مطابق جب بندہ عمرہ کرے، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزانہ 120 رحمتیں فرماتا ہے، 120 رحمتیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تو ایک رحمت بھی پوری کائنات کے اوپر آئے تو پوری کی پوری کائنات ہی رنگی جائے، لیکن جو لوگ بیت اللہ کے اندر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں روزانہ 120 رحمتیں برستی ہیں، 60 رحمتیں تو صرف ان لوگوں پر برستی ہیں جو حاضر وقت کے اندر طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اور 40 جو اللہ کی رحمتیں ان لوگوں کے اوپر برستی ہیں جو بیت اللہ حرم کے اندر نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر برستی ہیں جو فقط نہ نماز نہ طواف، فقط بیت اللہ کی زیارت کر رہی ہوتی ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر 20 رحمتیں برستی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، صرف بیت اللہ کو دیکھنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ پھر ایک سفر جب بندہ بیت اللہ کا عمرے کا کرتا ہے تو ایک سفر کے اندر ایک عمرے نہیں جتنے مرضی عمرے بندہ کرے، مسجد عائشہ سے مسجد جیرانہ سے طائف سے مدینہ منورہ سے جو میقات ہیں وہاں سے جا کر احرام باندھ کر بندہ جتنے مرضی عمرے کرے، پیدار پہ عمرے، زیادہ سے زیادہ عمرے انسان کو کرنے چاہیے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر حاضری کی توفیق مل جائے تو۔ پھر عمرے کے اندر ایک بات یاد رکھنا، ہر وہ طواف جس کے بعد صفا اور مروہ ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے، اس طواف کے اندر پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہوتا ہے اور 4 چکر حالت کے اندر۔ عمرے کا طواف بھی وہی ہے، اس کے بعد بھی صفا مروہ کی صحیح ہے،
تو رمل کا مطلب پکڑ کر چلنا، تو پہلے 3 چکروں کے اندر پکڑ کر انسان کو چلنا چاہیے۔ دیکھیں جو شریعت جہاں پر جو حکم دیتی ہے اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر انسان کے لیے عظمت اور انسان کی فضیلت ہے۔ جو شخص مریض ہے، نہیں جا سکتا عمرے پر، اگر اس کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یا کوئی فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے دوسرا بندہ عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں عمرے کے بعد ان کے لیے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، دعا بھی بندہ کر سکتا ہے۔ ہاں ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیے گا، مرد کے لیے عمرے کی حالت میں، طواف کی حالت کے اندر جرابیں نہیں پہننا چاہیے، اور مرد عورت کو جو چپل وہاں پر استعمال کرنی ہے وہ ایسی استعمال کی جائے کہ جو پاؤں کی ہڈی ہے نا یہ ننگی ہو۔ اور طواف کے دوران انسان کو ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے، موبائل نہیں جیب سے نکالنا چاہیے، کال نہیں سننی چاہیے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو طواف ہے نماز کی حالت میں، گویا کہ بندہ نماز کی حالت کے اندر ہے، اس طرح طواف ہوتا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجیے گا، اللہ رب العزت ہر ایک کو لے جائے۔ اس وقت بہت ساری تعداد کے اندر لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کو بھی قبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو عمرے کے جو ضروری جو اعمال ہیں وہ کل 4 ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا ہے۔ احرام پہلا جو عمرے کا جو عمل ہے نا وہ احرام ہے۔ احرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 چادروں کو لپیٹ لینا، اس کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ احرام کے وقت تم لوگ عمرے کی نیت کرو، کہ ہم لوگ عمرے کی نیت ہو بندے کو، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الی آخر یہ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھے بندہ، اس طرح کر کے اس کا احرام پورا ہوتا ہے۔ پھر نیت کرے اور پھر اس کے بعد تلبیہ کرے، تلبیہ پڑھے، اب اس کا احرام ہو گیا۔ پہلا عمل تو یہ کہ احرام، اور آخری عمل حلق یا قصر، اور درمیان کے اندر 2 عمل ہیں، ایک طواف کرنا اور ایک سعی کرنا۔ حلق اور قصر کے متعلق ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بعض دفعہ بندہ محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، اس کے باوجود اس کا عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اس کے اوپر دم آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ کہ مردوں کے لیے افضل تو یہی ہے کہ یہ حلق کروائے، یعنی کہ بالکل مکمل طور پر یہ سر کو صاف کروا دے، اور عورتوں کے لیے افضل یہ کہ وہ قصر کروائے۔ اب قصر کسے کہتے ہیں؟ اصل کے اندر ہم نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی مسائل کی۔ قصر کہتے ہیں کہ ایک پورے جتنے بالوں کو کاٹنا۔ اب ایک بندے کے بال ہی پورے جتنے نہیں ہیں تو اس کی قصر کہاں سے ہوگی؟ اس کی قصر ہو ہی نہیں سکتی، وہ جتنے مرضی کوشش کر لیں۔ اور جو جگہ جگہ سے ٹک لگوا لیتی ہیں، یاد رکھنا ان لوگوں کے اوپر پھر دم آتا ہے، اس کے اوپر پھر وہاں پر ایک جانور ذبح کرنا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حلق کرانا پھر بھی ضروری ہوتا ہے ان کے اوپر۔ اور عورتوں کے لیے کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے آخر سے ایک پورے بال کاٹ لیں، ان کی طرف سے یہ قصر ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا جو کام درمیان والے جو 2 اعمال ہیں، طواف کرنا اور سعی کرنا۔ طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری احتیاط ہے جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ ایک تو جب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے اس کا آغاز حجر اسود سے کرنا ہے، وہاں پر وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ حجر اسود سے جب طواف کرنا، سب سے پہلے جب حجر اسود کے سامنے پہنچنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے استقبال کرنا ہے، حجر اسود کا استقبال کرنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یوں سلام کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، اور دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے نا اس کے بعد بندہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اگر خوشبو لگائے گا تو اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ اب جو حجر اسود ہے اس کے اوپر خوشبو لگائی ہوتی ہے، اب بندہ اگر حجر اسود کے قریب جا کر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے تو ہاتھوں کے اوپر خوشبو لگے گی، تو خوشبو لگے گی تو اس کے اوپر پھر کیا آئے گا؟ دم آئے گا، اس کے اوپر پھر وہ ضروری ہو جائے گا دم کرنا۔ اب کیا کیا جائے؟ اب دور سے سلام کیا جائے اور تصور کیا جائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کے اوپر رکھ لیا ہے، پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کا پھر بوسہ لیا جائے، پھر یوں اپنا طواف کا جو آغاز کرے بندہ۔ لیکن طواف کے درمیان بندے کو فضولیات سے بچنا چاہیے، بلکہ جو مسنون اعمال ہیں ان کے متعلق
وہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس طرح کر کے جب حجر اسود کے اوپر دوبارہ آئے گا تو اس کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے اس نے 7 چکر لگانے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، طواف کے دوران وضو ضروری ہے، وضو واجب ہے۔ اگر ایک بندے کا طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ وضو کریے۔ اگر دوبارہ وضو نہیں کرتا، اسی حالت میں طواف پورا کر لیتا ہے، تو اب اس نے واجب کو چھوڑتے اس کے اوپر دم آ جائے گا۔ اور جو صفا و مروہ کی جو صحیح ہے نا، وہاں پر وضو سنت ہے، وہاں پر واجب نہیں ہے۔ اگر سنت وضو کرے گا اس کا جو ثواب ملے گا، اگر وضو نہیں کرے گا تو وہ اس کا جو سنت جو چھوڑ رہا ہے اس کا پھر وہ ثواب نہیں ملے گا اسے۔ لیکن وہاں پر سنت ہے اور طواف کے دوران جو وضو ہے وہ واجب ہے۔ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا، اور اپنا جو دایاں جو کندھا ہے نا اس کو ننگا رکھے گا طواف کے دوران۔ ہاں، جب آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے نا اس وقت آپ اپنے اس کندھے کو ڈھانپ لیں تو مسئلہ نہیں۔ ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور جب بیت اللہ کا طواف مکمل ہو جائے گا، جب صفا مروہ کے اوپر جا کر صحیح کریں گے تو وہاں پر میلان اخضران، وہاں پر لائٹیں لگی ہوتی ہیں، تو وہاں لائٹوں والی جگہ پر جب بندہ پہنچتا ہے احرام کی حالت میں تو وہاں تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اور جب صفا کے اوپر بندہ پہنچتا ہے نا، وہاں سے آغاز بھی صفا سے ہی ہوتا ہے، اور ہر ایک طرف جانے کے اندر ایک چکر اس کا پورا ہوتا ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر پورا ہو جائے گا، مروہ سے صفا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا۔ جب صفا پر پہنچتے تو وہاں سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھ کر پھر بندے کو دعا کرنی چاہیے، وہاں پر پھر بندہ دعا کرے۔ تو یہ جو مختصر جو اعمال ہیں عمرے کے، وہ 4 تو بالکل ضروری ہیں، ان کے اندر تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک احرام ہے اور ایک حلق ہے، سر کے اوپر سے بالوں کو بالکل صاف کروا دینا، اور 2 اور 3 طواف کرنا، اور نمبر 4 صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے جانا نصیب ہو گیا تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو یومیہ عمرہ کریں، روزانہ کو عمرہ کریں، کیونکہ یہ جو عبادت ہے نا عمرے کی طواف کی، یہ وہاں کی خاص عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کی یہ خاص چیز ہے، تو یہ وہاں کی خاص عبادت ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں یہ عبادت کسی اور جگہ پر نہیں ملتی، وہ صرف اور صرف بیت اللہ کے اندر ہی ملتی ہے، تو وہاں کی خاص عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک تو کوشش کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ابھی سے ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے۔ اسباب وسائل کے درجے کے اندر محنت اور کوشش شروع کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایسی مدد آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی ٹکٹ ہو جائے گی، آپ جا رہے ہوں گے عمرے پر۔ لیکن بشرطے کہ دل کے اندر لگن ہو، بیت اللہ کا عشق ہو، روزہ رسول کی سچی محبت ہو، پھر آپ دیکھیں اور اسباب کے درجے کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا روپے پیسہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا شروع کر دیں، اس نیت سے کہ ہم نے بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ہے۔ اور ابھی سے ایسی تیاری شروع کریں جو ضروریات ہیں وہاں پر جانے کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ، واللہ میں کہتا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے کام اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے بن جائیں گے کہ آپ کی وہاں پر حاضری ہو جائے گی۔ پھر ہم لوگ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جب کسی کا جانا ہو علماء سے پوچھ کر